صاحب نے بہت پڑھا لکھا تھا، ادھر دیکھیے، لیکن ان لوگوں میں سے تھا. اس نے تقریر میں کیا کہا؟ امی کا مطلب نبی کو ان پڑھ کہا. کیا کہا؟ بولو، امی کا مطلب نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو. ان پڑھ. ان پڑھ کا مطلب جاہل. بولو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو صرف اس کا عقیدہ نہیں بلکہ سنی کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کا، ادھر دیکھیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ امی نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا اس کا مطلب ان پڑھ ہے. ان پڑھ. حضرات قسم خدا میری طرف دیکھو، آپ کو امی کا معنی کئی ہے، ادھر دیکھیے بہت سارا معنی ہے، لیکن عمومی طور پہ عموماً جو معنی لیا جاتا ہے، اگر امی آپ کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. میرے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. آپ کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. بولو مولانا کونین کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. قاری سعید صاحب کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. مگر نبی کے لیے اگر یوز کیا جائے تو ان پڑھ معنی نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے. ان پاگل کتوں سے کہیے تم ان پڑھ ہو، تمہارا باپ ان پڑھ ہے، تمہارا مولوی ان پڑھ ہے، تمہارا باپ دادا ان پڑھ ہے. تم نبی کو ان پڑھ کہتے ہو. جن پر قرآن اترا وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے سینے میں اللہ نے بولو علم کا خزانہ عطا فرمایا وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ما کانا ما یکون کی خبر رکھتا ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے غلاموں کی فریاد سنتا ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے غلاموں کی حالت جانتا ہو وہ ان پڑھ کیسا ہو سکتا ہے؟ میرا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اسے بھی جانتا ہے، تمہارے لب پر کیا ہے اسے بھی جانتا ہے. کس کتاب کی حدیث سنائی؟ زور سے بولو. بخاری. زور سے بولو. کس کتاب کی؟ بخاری. ادھر دیکھیے پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو. 259. جلد نمبر کتنا؟ زور سے بولو. 1. ارے زور سے بولو. جلد نمبر 1. پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو. 259 یعنی 259. انعام کتنا؟ منہ میں جتنا پیسہ آ جائے اتنا انعام ملے گا. لیکن اس حدیث کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. اچھا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صرف ہم ہی لوگ سنی ہیں یا آپ سے پہلے جتنے مسلمان گزرے؟ زور سے بولو. وہ بھی سنی تھے. سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ 100 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی. 200 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی. 500 برس جتنے پہلے مسلمان گزرے سب سنی. 1000 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی. یہ فرقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کا جو زور دیکھ رہے ہیں، آپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ سب 250 برس کے اندر کی زیادہ دین ہے. اس سے پہلے 2-4 فرقے بنے. ارے زور سے بولو. اس سے پہلے 2-4 فرقے بنے. پہلا فرقہ ادھر دیکھیے، پہلا فرقہ شیعہ بنا اور خارجی بنا. یہ تو صحابہ کے زمانے میں بنا. جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کی جنگ ہوئی تو ایک فرقہ مولا علی کی دشمنی میں اتر کر کے خارجی بن گیا اور ایک فرقہ مولا علی کا جانثار بن کر کے شیعہ بن گیا. تو صحابہ کے زمانے میں 2 فرقے بن گئے. اب آگے چلیے، دوسری صدی میں معتزلہ فرقہ بنا. معتزلہ کے بعد اور بھی چھوٹے چھوٹے فرقے بنے جن کو قتل کر دیا گیا. سارے مسلمان پوری دنیا کے سنی بن کر رہے. ادھر دیکھیے، تیسری صدی میں سنی، چوتھی صدی میں سنی، 5ویں صدی میں سنی، 6ویں صدی میں سنی، 7ویں صدی میں سنی، 10ویں صدی میں سنی، 12ویں 13ویں صدی میں سنی. ادھر دیکھیے 13ویں صدی کے شروع میں، 13ویں صدی کے شروع میں خلافت عثمانیہ کے وقت، زور سے بولو، خلافت عثمانیہ کے وقت نیوز سن رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے خلافت عثمانیہ کے بعد یہودیوں سے مل کر محمد بن عبد الوہاب نے، ادھر دیکھیے،
ترکیوں سے بغاوت کی اور اپنی فوج تیار کیا، اور آل سعود سے مل کر محمد بن فوج نے اپنی فوج کے ذریعے، آل سعود کی فوج کے ذریعے یہودیوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے ترکیوں کی حکومت سے بغاوت چھیڑ دیا، اور ترکیوں کی حکومت سے بغاوت چھیڑنے کے بعد قتل و قتال شروع کر دیا۔ تو ترکی مسلمان بڑے رحم دل تھے، ترکی کے لوگ بڑے رحم دل تھے۔ اس نے کہا تم کو کرسی کی ضرورت ہے، میں کرسی دینے کے لیے تیار ہوں، تم کو تخت کی ضرورت ہے، میں تخت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسلمانوں کا خون مت بہاؤ۔ تو آپ کو معلوم ہے آج سے لگ بھگ 250 برس پہلے عرب کے اندر ترکیوں کی حکومت تھی، اور اس وقت سے لے کر کے صحابہ کے زمانے تک سب سنی مسلمان تھے۔ لیکن 250 برس پہلے ادھر دیکھیے، جب محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کا باپ سنی تھا، جس کا بھائی سنی تھا، جس کے رشتہ دار سنی تھے، لیکن ادھر دیکھیے محمد بن عبد الوہاب نجدی نے آل سعود سے مل کر کے ترکیوں سے بغاوت کی، اور ترکیوں کی فوج سے قتل و قتال اور جنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس وقت ترکیوں نے اپنی حکومت سے دستبرداری ظاہر کی، حکومت سے ہاتھ اٹھا لیا اور کرسی اس کو دے دیا۔ جیسے ہی محمد بن عبد الوہاب اور آل سعود کی حکومت عرب میں آئی تو سب سے پہلے ملک کا نام بدلا۔ اس نے حضور کے نام سے نہیں رکھا، صحابہ کے نام سے نہیں رکھا، بلکہ اپنے باپ اپنے باپ سعود کے نام سے اس کا نام سعودیہ عربیہ رکھ دیا۔ میری طرف دیکھیے، 250 برس پہلے یہ سب پہلے سنی تھے۔ 250 برس پہلے پورا عرب سنی تھا، پورا دبئی سنی تھا، پورا قطر سنی تھا، پوری دنیا کے مسلمان سنی تھے۔ ان کا بھی وہی طریقہ تھا جو طریقہ ہمارا ہے، ان کا بھی وہی عقیدہ تھا جو عقیدہ ہمارا ہے۔ لیکن 250 برس پہلے ترکیوں کی حکومت کو ختم کر کے، یہودیوں سے ہاتھ ملا کر کے، ان لوگوں نے عرب میں سنیوں کی حکومت کو ختم کیا اور اپنی حکومت بنائی۔ اور جب سے حکومت بنائی، ادھر دیکھیے سنیوں کا سارا سسٹم بدل دیا، سارا قانون بدل دیا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب جتنے حاجی حج کرنے گئے ان کو تو تاریخ معلوم نہیں، ان سے کہا کہ دیکھو دین تو یہاں سے پھیلا ہے، یہاں غلط کیسے ہوگا۔ جتنے لوگ نوکری کرنے گئے ان سے کہا گیا دین تو یہاں سے پھیلا ہے، یہاں غلط کیسے ہوگا۔ مسلمانوں کو ہسٹری معلوم نہیں، تاریخ معلوم نہیں، دھوکے میں آ گئے، فریب میں آ گئے۔ جتنے بچے نوکری کرنے گئے سب وہابی بن گئے، جتنے لوگ حج کرنے گئے ان میں اکثر بدل گئے۔ تو میری طرف دیکھو، بدلہ ہم نے نہیں ہے، بدلہ ان لوگوں نے ہے۔ ادھر دیکھیے، جو لوگ پہلے سنی تھے بعد میں بدل گئے، ان لوگوں نے تمہارے باپ کو بدلا ہے، تمہارے دادا کو بدلا ہے، تمہارے گاؤں کو بدلا ہے، تمہاری بستی کو بدلا ہے۔ لیکن ہم لوگ جیسے پہلے سنی تھے ویسے آج بھی سنی ہے۔ ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غریب نواز کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو چاروں امام کا عقیدہ ہے، ہمارا وہی عقیدہ ہے جو تمام صحابی علماء شورا سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلى آلہ وصحبہ المزارعین لہ فی الصفات والآمال، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المکین الکریم،
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تو بالکل آپ ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھیں۔ آج میں اپنی تقریر میں بس چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ بتانا چاہوں گا کہ میرے نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں۔ پہلی بات، میرے نبی کو اللہ نے پاور دیا ہے یا نہیں، نبی صاحب اختیار ہیں یا نہیں، پہلی بات یہ بیان کروں گا۔ دوسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے اپنے نبی کو قرآن میں امی کہا۔ امی کا صحیح معنی اور مطلب کیا ہے؟ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں میں 73 فرقے کیوں ہوں گے اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے؟ 73 کیوں ہوں گے اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے، ایک جنتی کیوں ہوں گے؟ صرف 3 باتیں آپ کو میری تقریر میں سننی ہے حدیث و قرآن کی روشنی میں۔ 3 باتوں پر میری تقریر مشتمل ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا وہ آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاف بشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سب لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں، اللہم صلی علی۔ پڑھیے درود شریف، پڑھیے زور سے پڑھیے درود شریف۔ بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو، اجازت ہے؟ شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے۔ قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا شعر ہے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے سریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے، سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، واقعی اگر آپ میری تقریر سن لیں گے تو کوئی بد عقیدہ آپ کو کبھی بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ آج داڑھی ٹوپی کے رنگ میں بہت سارے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور آپ کے عقیدے پر حملہ کرتے ہیں۔ اگر واقعی آپ میری تقریر سن لیں گے تو کوئی بھی آپ کو بہکا نہیں سکے گا، بشرطے کہ میری تقریر کو دل سے سنے۔ ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ طبیعت مچل جائے گی، دل باغ باغ ہوگا۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ رب العزت کا ارشاد پاک، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے میرے بندو، میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو
اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. یہ چادر والے بچے کو بیٹھاؤ, بیٹا بیٹھ جاؤ. میری تقریر میں کوئی بھی اٹھے سیدھے چادر میں لپیٹ کر بیٹھاؤ, بالکل ادب سے بیٹھو. ادھر دیکھو, قرآن کا انداز دیکھو, قرآن کا انداز بیان دیکھو. رب فرماتا ہے اے میرے بندو, میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ دل سے قبول کرو, وہ لو, اور جن چیزوں سے منع کرے ان چیزوں سے باز رہو, کیونکہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے, میرے رسول کی عطا میری عطا ہے, میرے رسول کا حکم میرا حکم ہے, میرے رسول کی نافرمانی میری نافرمانی ہے, میرے رسول سے پھرنا مجھ سے پھرنا ہے. میں نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے, میرا محبوب تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو, اور جن چیزوں سے منع کرے باز رہو. حضرات اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو میری طرف دیکھیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی پاور نہیں ہے, وہ پاگل ہے پاگل. میری طرف دیکھو, نبی جو ہوتا ہے وہ صاحب اختیار ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے. وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جن کو کوئی پاور اور کوئی اختیار نہ ہو. اللہ جس کو نبی بناتا ہے پاورفل بناتا ہے, اللہ جس کو نبی بناتا ہے صاحب اختیار بناتا ہے. میری طرف دیکھیے, میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ادھر دیکھو, ہم لوگوں پر نماز کتنے وقت کی فرض ہے؟ زور سے بولو. 5 وقت کی. ہاتھ اٹھا کر بولو 5 وقت کی. ادھر دیکھو, فجر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 2. ظہر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. عصر میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. مغرب میں کتنی رکعتیں فرض؟ 3. عشاء میں کتنی رکعتیں فرض؟ 4. اب آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, جو تم فرض ادا کر رہے ہو یہ بتاؤ صرف فرض ہی پڑھتے ہو کہ فرض سے پہلے بھی نماز پڑھتے ہو؟ فرض سے پہلے سنت, فرض کے بعد سنت. تو جتنی تم سنتیں پڑھ رہے ہو یہ سب رسول کا حکم ہے, اور جو رسول کا حکم ہے وہ رسول کا پاور ہے. زور سے بولو, جو رسول کا حکم ہے وہ رسول کا پاور ہے. ادھر دیکھیے, اگر رسول کو پاور نہ ہوتا تو بندہ فجر کی صرف 2 رکعتیں نماز پڑھتا اور چھٹی پا لیتا, ظہر میں صرف 4 رکعتیں فرض پڑھتا, چھٹی پا لیتا, عصر میں صرف 4 رکعتیں فرض پڑھتا, چھٹی پا لیتا, مغرب میں صرف 3 رکعتیں فرض پڑھتا, چھٹی پا لیتا, عشاء میں صرف 4 رکعتیں فرض پڑھتا, چھٹی پا لیتا. لیکن چھٹی نہیں ملی. بولو, ظہر کی فرض سے پہلے سنت, بعد میں سنت, فجر سے پہلے سنت, عصر سے پہلے سنت, عشاء سے پہلے سنت, عشاء کے بعد سنت. تو جتنی تم سنتیں پڑھ رہے ہو یہ سب نبی کا حکم ہے, اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے. میری طرف دیکھو. اچھا ایک بات اور بتاؤ, میری طرف دیکھو, یہ بتاؤ, جو آپ عید کی نماز پڑھ رہے ہو, بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہو اور وتر کی نماز پڑھ رہے ہو, اللہ نے کہیں بھی قرآن میں آپ کو عید پڑھنے کا حکم نہیں دیا, بقرعید کی نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا, وتر کی نماز پڑھنے کا اللہ نے قرآن میں کہیں بھی حکم نہیں دیا. جو تم وتر پڑھ رہے ہو, جو تم عید کی نماز پڑھ رہے ہو, جو تم بقرعید کی نماز پڑھ رہے ہو, یہ سب رسول کا حکم ہے, اور جو رسول کا حکم ہے وہ رسول کا پاور ہے. زور سے بولو, جو رسول کا حکم ہے وہ رسول کا پاور ہے. یہ پاور کس نے دیا؟ زور سے بولو, اللہ نے. ہاتھ اٹھا کر بولو, کس نے دیا؟ اللہ نے. تو اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو بولو بے اختیار نہیں, پاور فل بناتا ہے. نبی کو جیسے دین میں اختیار ہے ایسے ہی دنیاوی چیزوں میں بھی اختیار ہے. نبی چاہے تو پہاڑ کو سونا بنا دے, نبی چاہے تو انگلیوں سے چشمے جاری کر دے, رسول چاہے تو سمندر میں راستہ بن جائے, میرے نبی چاہے تو ادھر دیکھیے کنکر اور پتھر کلمہ پڑھنے لگے, نبی چاہے
تو پیڑ پودوں کو کلمہ پڑھا دے۔ اللہ نے نبی کو صاحب اختیار بنایا ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی پاور نہیں ہے، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو آپ کی بستی میں بھاگتا ہے، اور جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو آئیں بائیں بولتا ہے۔ ان سے کہیے توبہ کرو توبہ، ہوش میں آؤ ہوش میں، میری طرف دیکھو۔ میں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، پھر حدیث سناؤں گا، اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ اور ایسی ایسی حدیث سناؤں گا کہ طبیعت مچل جائے گی۔ بچے کو پکڑ کے بیٹھائیے، اٹھک بیٹھک نہ کرو، میری تقریر جب تک ہو چپ چاپ سے شانتی کے ساتھ بیٹھو۔ میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں آپ ان سے پوچھئے، اللہ نے کہیں بھی قرآن میں نماز سے پہلے اذان دینے کا حکم، زور سے بولو، نہیں دیا۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں کہا کہ فجر سے پہلے اذان دو، ظہر سے پہلے اذان دو، عشاء سے پہلے اذان دو، مغرب سے پہلے اذان دو، عصر سے پہلے اذان دو۔ آپ جو اذان دے رہے ہو یہ نبی کا حکم ہے، زور سے بولو، جو تم اذان دے رہے ہو یہ نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ خلاصہ یہ ہے، تم جتنی سنتیں ادا کر رہے ہو، جتنے سنن ادا کر رہے ہو، جتنے نوافل ادا کر رہے ہو، جتنے واجبات ادا کر رہے ہو، جو تم اذان دے رہے ہو، یہ سب نبی کا پاور ہے۔ اور جو نبی کا پاور ہے، ادھر دیکھو، نبی کا حکم ہے، اور جو نبی کا حکم ہے وہ نبی کا پاور ہے۔ تو اللہ جس کو نبی بناتا ہے صاحب اختیار بناتا ہے۔ اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں، نبی کو کتنا اختیار دیا گیا وہ حدیث سنیے تو آپ کو اندازہ لگے گا، لیکن ایسے نہیں۔ یہ بچہ دیکھیے لگ رہا ہے سو رہا ہے، اس کو بیٹھائیے صحیح سے، میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے۔ آپ یہ مت سمجھیں گے کہ ربانی صاحب کا نمبر 1:30 بجے آیا ہے تو ربانی صاحب ہم لوگوں کو نہیں دیکھیں گے۔ جب میں کرسی پر 1:30 بجے بیٹھتا ہوں تو اور میں گھور گھور کے دیکھتا ہوں، ارے زور سے بولو، اور میں گھور گھور کے دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا ہے۔ ادھر دیکھیے، آپ بالکل ہوش میں بیٹھے، میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ بابو لوگ اگر حدیث سننا چاہتے ہو تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، بخاری شریف جلد اول روزے کا بیان، باب اذا جامع فی رمضان، صفحہ نمبر 259۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت، قال ما لك؟ قال وقعت على امراتي وانا صائم، فقال فهل تجد رقبة توثقها؟ قال لا، قال فهل تستطيع ان فقال فهل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين؟ قال لا، قال فهل تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال لا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينا نحن على ذلك اتي النبي صلى الله علیہ وسلم بعرق فیہ تمر، قال این السائل؟ فقال انا یا رسول اللہ، قال خذ هذا فتصدق به، فقال اعلى افقر منی یا رسول اللہ، فواللہ ما بین لابتیها يريد الحرتين اہل بیت افقر من اہل بیتی، فزہق النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابه ثم قال اطعمه اهلك۔ زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ آپ ذہن بنائیے تاکہ میں اچھے رنگ میں آپ کو حدیث سناؤں۔ ابھی میں نے کس کتاب کی حدیث سنائی؟ زور سے بولو بخاری، زور سے بولو کس کتاب کی؟ بخاری۔ ادھر دیکھیے پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو 259۔ جلد نمبر کتنا؟ زور سے بولو 1۔ ارے زور سے بولو، جلد نمبر 1، پیج نمبر کتنا؟ زور سے بولو 259، یعنی 259۔ انعام کتنا؟ منہ میں جتنا پیسہ آ جائے اتنا انعام ملے گا۔
لیکن اس حدیث کو کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا. یہ بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے. مطلب سنیے, کلیجہ ہل جائے گا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم لوگ نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. کیا کر رہے تھے؟ زور سے بولو. نبی کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. اچانک ایک صحابی روتے ہوئے آئے. ایک صحابی روتے ہوئے آئے, نبی سے کہنے لگے ہلکتو یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا. اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے, میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ کیا کہا؟ زور سے بولو. اے اللہ کے رسول میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا, بہت بڑی غلطی کر لی ہے. اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا, میں برباد ہو گیا, میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ تو نبی نے فرمایا مالک, کیا کیا؟ نبی نے پوچھا کیا کیا؟ بچے کو بیٹھائیے. نبی نے فرمایا مالکا, کیا کیا تم نے؟ کون سا گناہ کیا؟ ادھر دیکھیے. تو اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے صحبت کر لی ہے, میں نے روزہ رکھ کر اپنی بیوی سے سمبند بنا لیا ہے, بیوی سے ملاقات کر لیا ہے, بیوی سے جمع کر لیا ہے. اے اللہ کے رسول میں نے روزہ توڑ دیا, مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, میری غلطی معاف کیسے ہوگی؟ تو نبی نے کہا ادھر دیکھیے. نبی نے فرمایا اب تم نے غلطی کی ہے تو سزا تو ملے گی. ایسا کرو, جاؤ مارکیٹ اور ایک غلام خریدو, اور غلام خرید کر آزاد کرو, تب تمہاری غلطی معاف ہوگی, تمہارا کفارہ ادا ہوگا. جیسے غلام کا نام سنا رونے لگے. کہا اے اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں, ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, بال بچوں کا پیٹ پالنا مشکل کام ہے, میں غلام کیسے خرید سکتا ہوں؟ اے اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں غلام خرید کر آزاد کر سکوں. جیسے نبی نے سنا یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام آزاد نہیں کر سکتے, تو نبی نے فرمایا ایسا کرو, اگر تم غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھو. 60 روزے. ادھر دیکھیے مسئلہ سنیے. آج کل جوان چھوکرا جو ہے رمضان کے مہینے میں سینہ تان کر گٹکا کھاتا ہے کہ میرا کون کیا کر لے گا. ابے پگلا, تم کو معلوم ہے ادھر دیکھ ایک روزہ توڑنے کی سزا 60 روزہ رکھنا ہے. ادھر دیکھو, یا ایک غلام آزاد, اب تو غلام کا زمانہ نہیں رہا, مگر 60 روزہ رکھنا پڑے گا. ادھر دیکھیے وہ صحابی رونے لگے. کہا اے اللہ کے رسول میں مزدور آدمی ہوں, میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, اے اللہ کے رسول بال بچوں کا پیٹ پالتا ہوں, رمضان کا روزہ کسی طریقے سے نبھا رہا ہوں, لیکن یہ اللہ کے رسول یہ 60 روزہ میں نہیں رکھ سکتا. اگر 60 روزہ رکھوں گا تو بال بچوں کا پیٹ نہیں بھر پاؤں گا. یہ اللہ کے رسول میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں 60 روزہ رکھ سکوں. نبی نے جب دیکھا کہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا تو نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے غریب غلام, اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو جا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا. جیسے 60 مسکین کا نام سنا اور رونے لگے. کہا اے اللہ کے رسول میں ڈیلی کماتا ہوں, ڈیلی کھاتا ہوں, مزدور آدمی ہوں, بال بچے کا پیٹ پالنا مشکل کام ہے, میں 60 غریبوں کو 2 وقت کا بھر پیٹ کھانا نہیں کھلا سکتا. جیسے نبی نے سنا کہ یہ غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے, 60 مسکین کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے, تو نبی نے اپنا سر جھکا لیا. جیسے سر جھکا کر نبی بیٹھے تھے
کہ اچانک نبی کے پاس 2 ٹوکرا کھجور آ گیا. کیا گیا؟ زور سے بولو. بخاری میں ہے 1 ٹوکرا اور مسلم شریف میں ہے کئی ٹوکرا؟ 2 ٹوکرا. 1 ٹوکرے میں کتنا تھا آپ کو معلوم ہے؟ ادھر دیکھیے. 1 ٹوکرے میں 61 کیلو 350 گرام. کتنا تھا جلدی بولو؟ 61 کیلو. بولو 1 ٹوکرے میں کتنا تھا؟ 61 کیلو 350 گرام. تو اب جوڑ لو کہ 2 ٹوکرے میں کتنا کھجور ہوگا. بڑا بڑا 2 ٹوکرا. ادھر دیکھیے. آپ لوگ بانس کا ٹوکرا بناتے ہیں لیکن عرب میں کھجور کے پتوں کا ٹوکرا بنتا تھا. عرب میں کھجور کے پتوں کا ٹوکرا اور پیمانہ ہوتا 10 کیلو کا ٹوکرا, 20 کیلو کا ٹوکرا, 15 کیلو کا ٹوکرا. تو وہ ٹوکرا تھا 15 سا کا. کتنے سا کا؟ زور سے بولو. 15 سا. عربی میں سا کہتے ہیں 4 کیلو 90 گرام کو. زور سے بولو. 4 کیلو 90 گرام کو 1 سا کہتے ہیں. تو اس میں 15 سا کھجور تھا. اب آپ جوڑ لیجئے کہ 1 کیلو 1 سا 4 کیلو 90 گرام ہوا تو 15 سا کھجور کتنا ہوگا؟ میں نے جو جوڑا ہے 61 کیلو 350 گرام 1 ٹوکرے میں کھجور تھا. تو بخاری میں ہے 1 ٹوکرا اور مسلم میں ہے 2 ٹوکرا, اور یہ روایت زیادہ صحیح ہے. میری طرف دیکھیے. نبی کی بارگاہ میں 2 ٹوکرا کھجور آیا تو نبی نے کہا ایسا کرو, یہ میں تم کو دے رہا ہوں, جاؤ مدینے کے غریب مسلمانوں کو یہ دونوں ٹوکرا کھجور کھلا دو, تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا, تمہاری غلطی معاف ہو جائے گی. اتنا سننا تھا. وہ چیخ مار کر رونے لگے. کہا اے اللہ کے رسول, کیا میں مدینے میں میں اپنے سے زیادہ غریب کو تقسیم کروں؟ کیا مدینے میں میں اپنے سے زیادہ غریب کو کھلاؤں؟ نبی نے فرمایا ہاں, مدینے میں جو تم سے زیادہ غریب ہو ان کو یہ دونوں ٹوکرا کھجور کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. وہ چیخ مار کر رونے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ, قسم خدا کی پورے مدینہ میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, پورے مدینہ میں ہم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے. کھلاؤں تو کس کو کھلاؤں, بانٹوں تو کس کو بانٹوں, دوں تو کس کو دوں؟ اتنا سننا تھا. نبی کی دریائے رحمت کو جوش آیا. نبی مسکرانے لگے, ارشاد فرمانے لگے اے میرے غریب غلام سن لو, تم غلام بھی آزاد نہیں کر سکتے, 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتے, 60 غریبوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتے, اور یہ دونوں ٹوکرا کھجور مدینے میں بانٹ بھی نہیں سکتے. تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے, تو جا جا, آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو, تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. حضور اصلاح معاشرہ کانفرنس علامہ غلام ربانی صاحب قبلہ نشتر الہ آبادی. بابو لوگ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ اگر بات سمجھ میں آئی تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ بتاؤ, میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو کوئی جائے گا نہیں, بالکل چپ چاپ سے بیٹھو. ابھی آپ کو بابو حضور کی بھی زیارت کرنی ہے. ارے زور سے بولو, بابو حضور کی بھی زیارت کرنی ہے اور عظمت صاحب کو بھی جم کے سننا ہے. لیکن پہلے مجھ سے تو چھٹی ملے. ابھی تو میں نے ایک حدیث سنائی. ادھر دیکھیے, میری طرف دیکھیے. سب کے لیے الگ قانون, آپ کے لیے الگ قانون, ہمارے لیے الگ قانون, لیکن اس غریب غلام کے لیے الگ قانون. یہ نبی کا پاور ہے. ادھر دیکھو, ایک بات بتاؤ, آپ اپنی زکات خود نکال کر کھا جاؤ تو بولو زکات ادا ہوگی؟ ارے زور سے بولو. آپ اپنا فطرہ نکال کر خود کھا جاؤ
تو بولو فطرہ ادا ہوگا. آپ اپنا کفارہ نکال کر خود کھا جاؤ یا بچوں کو کھلا دو تو بولو ادا ہوگا. نہیں، لیکن نبی کا کمال دیکھو، نبی کا پاور دیکھو. سب کے لیے الگ قانون، لیکن اس دن نبی نے ان کے لیے الگ قانون کا استعمال کیا، اپنے پاور کا استعمال کیا. فرمایا اے میرے غریب غلام، اگر مدینے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو جاؤ، آج تمہارے لیے الگ قانون ہے. میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں. یہ دونوں ٹوکرا کھجور اپنے بچوں کو کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار، یہ ہے نبی کی شان. سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب ایمان، نہیں سمجھے گا بے ایمان. آپ نے ایک حدیث سنی، اجازت دیجئے تو دوسری سناتا ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے. ارے بولو تھکے تو نہیں؟ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سن لو، بخاری شریف، زور سے بولو بخاری شریف، جلد ثانی، کتاب الاضاحی، قربانی کا بیان، صفحہ نمبر 833، صفحہ نمبر 833، 833، صفحہ نمبر 833 یعنی 833، جلد نمبر 2، قربانی کا بیان. عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال زہ خال لی یقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال رسول اللہ شاتك شات لحم فقال یا رسول اللہ ان عندي داجنا جزاة من الماس فقال اذبحها ولا تصلح لغيرك. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے بابو لوگ بالکل ذہن لگا کر بیٹھو. اس بچے کو بیٹھاؤ. اے چھوکڑا، بندے کی طرح، بندر کی طرح اچھلنا. دیکھ رہے جلسے میں آؤ تو چپ چاپ بیٹھو، ادب سے بیٹھو. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. میں نے بخاری کی دوسری حدیث سنائی. یہ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ بخاری کی حدیث نہیں سناتا ہے، لیکن ربانی صاحب جب بخاری سناتے ہیں تو ان کو 300 ڈگری بخار آ جاتا ہے. بولو کتنا بخار؟ ارے زور سے بولو. 300 ڈگری بخار. تو جب بخار آئے گا تو کیا سنیں گے؟ ابھی میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا. ادھر دیکھیے، حضرت برہ کہتے ہیں، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک میرے ماموں تھے جنہوں نے بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے اپنی قربانی کر دی. بقرعید کی نماز پڑھنے سے پہلے کیا کر دیا؟ قربانی کر دی. اپنی قربانی کر دی. جیسے نبی کو خبر ملی، ادھر دیکھیے، جیسے نبی کو خبر ملی تو نبی نے کہا اے ابو بردہ، تمہیں گوشت تو مل گیا مگر قربانی نہیں ہوئی. مسئلہ سنیے، مسئلہ. شہر کا آدمی، ادھر دیکھیے، اگر شہر میں کوئی رہتا ہے، ادھر دیکھیے، تو اس پر قربانی نماز کے بعد ہے. جلدی بولو، اس پر قربانی زور سے بولو نماز کے بعد ہے. مگر دیہات کا آدمی اپنی قربانی صبح صادق سے شروع کر سکتا ہے. اور بولو، دیہات کا رہنے والا اپنی قربانی صبح صادق سے یعنی فجر کے وقت سے شروع کر سکتا ہے. مگر شہر کا رہنے والا اپنی قربانی نماز کے بعد کرے گا، تب قربانی ہوگی. حضرت برہ شہر میں رہتے تھے، حضرت ابو بردہ شہر میں رہتے تھے. نبی نے فرمایا اے ابو بردہ، تمہیں گوشت تو مل گیا مگر تمہاری قربانی نہیں ہوئی. جیسے اتنا سنا، ادھر دیکھیے، نبی کی بارگاہ میں رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہو گئی. اب کوئی جانور نہیں، اب کوئی جانور نہیں کہ جس کی میں قربانی کر سکوں. نبی نے پوچھا کیا کوئی جانور نہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول، میرے پاس بکری کا ایک 6 مہینہ کا گھر کا پالا ہوا بچہ ہے. بکری کا 6 مہینے کا اپنے گھر
بھر کا پالا ہوا بچہ ہے، اے اللہ کے رسول اس کے سوا میرے پاس کوئی جانور نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو بردہ سن لے، سب کے لیے الگ قانون ہے لیکن آج تمہارے لیے الگ قانون ہے، میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں۔ اے ابو بردہ جا اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی کا پاور۔ یہ بتاؤ آپ 6 ماہ کے بچے کی قربانی کرے، بولو قربانی ہوگی؟ ارے زور سے بولو ہوگی؟ مولانا کونین صاحب جو نقیب جلسہ ہے ماشاءاللہ، پورے سیمانچل کے سب سے بڑے نقیب، آج ہر جلسے میں لگ بھگ 10 سال سے میں اپنے اس عزیز کو دیکھتا ہوں، آپ کا یہ بچہ، آپ کا شہزادہ آپ کے اسٹیج پر ہے۔ مان کے چلو ایک مثال دیتا ہوں، اگر یہ اپنے بولو 6 ماہ کے بکری کے بچے کی قربانی کرے تو بولو ان کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ قاری سعید صاحب کرے تو بھی نہیں ہوگی، آپ کرے تو بھی نہیں ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے، اور دمبا کا بچہ، بھیڑ کا بچہ اگر 6 مہینے کا ہے مگر کھا پی کر اتنا موٹا ہو چکا ہے کہ دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو بھیڑ اور دمبے کے بچے کی اگرچہ 6 مہینے کا ہے مگر دیکھنے میں سال بھر کا لگتا ہے، تو اس کی قربانی آپ بھی کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن بکری کا بچہ کم سے کم سال بھر کا ہونا چاہیے۔ ایک دن تو چھوڑو، 1 گھنٹہ بھی کم ہوگا تو بولو قربانی جائز نہیں ہے۔ تو سب کے لیے یہ قانون ہے، آپ کے لیے، ہمارے لیے یہ قانون ہے، لیکن نبی کا پاور دیکھو، نبی کا اختیار دیکھو۔ نبی نے ابو بردہ کے لیے کہا اے ابو بردہ سب کے لیے الگ قانون ہے، لیکن آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں، اختیار کا استعمال کر رہا ہوں، جا اسی 6 ماہ کے بکری کے بچے کو قربان کر دے، تمہاری قربانی ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے نبی کا پاور، یہ ہے نبی کا اختیار۔ وہ پاگل ہے پاگل جو کہتا ہے کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں۔ ابھی میں نے کئی حدیث سنائی، زور سے بولو 2، لیکن لگتا ہے کہ آپ تھک گئے، بہت قیمتی باتیں سنیں گے، مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ ابھی میں نے 2 حدیث سنائی، اجازت دیجئے تو تیسری سناتا ہوں، لیکن ایسے نہیں سناؤں گا، ایک بھی ہاتھ، مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا، مسئلہ بھی سنیے۔ آپ نے 2 حدیث سنی، مسئلہ بھی سن لیا، بولو مسئلہ سنا کہ نہیں؟ اب آپ تیسری حدیث سنو پھر مسئلہ سنو، چوتھی حدیث سنو پھر مسئلہ سنو، طبیعت مچل جائے گی۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سن لو، بخاری شریف کتاب النکاح جلد نمبر 2 پیج نمبر 787، عن المسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی المنبر، ان بنی ہشام بن مغیرہ، ان بنی ہشام بن مغیرہ فی ينكحوا ابنتهم علي ابن ابي طالب فلا آذنوا ثم لا آذنوا ثم لا آذن۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ میں نے تیسری حدیث سنائی، مطلب سن لیجئے، یہ تیسری حدیث کس کتاب کی سنائی؟ جلدی بولو، ارے بولو کس کتاب کی سنائی؟ بخاری شریف۔ ادھر دیکھیے پیج نمبر کتنا، جلدی بولو، 787، جلد نمبر کتنا؟ زور سے بولو 2، ارے زور سے بولو جلد نمبر کتنا؟ 2۔ قاری صاحب کیا نام ہے آپ کا؟ مولانا اجمل حسین صاحب نعیمی۔ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ادھر بھی چاند ہے ادھر بھی چاند ہے تو میں کیسے اندازہ لگاؤں گا؟ ارے بولو، یہ مولانا اجمل صاحب ہیں، ماشاءاللہ آپ کے علاقے کے چاند ہیں، چاند، ان کی روشنی سے پورا علاقہ ماشاءاللہ منور ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ہر عالم کو
चांद बनाए, बोलो आमीन। अरे जोर से बोलो, हर आलिम को क्या बनाए, जोर से बोलो आमीन। चांद, ताकि इनकी रोशनी से पूरा इलाका मुस्तफीज होता रहे। इजाजत है। मैंने आपको तीसरी हदीस सुनाई, ज़हन लगाइए, इधर देखिए, गौर से सुनिए। हजरत मिसवर बिन मखरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, एक दफा मैं नबी की बारगाह में गया तो मैंने क्या देखा, नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा है और तकरीर फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नबी मिंबर फरमाए और तकरीर फरमा रहे। इधर देखिए, और तकरीर में नबी ये कह रहे हैं, तकरीर में नबी ये कह रहे हैं कि मेरे पास बनी हिशाम के लोग आए कि मैं उनकी बेटी का रिश्ता अली से कर दूं। वो लोग मेरे पास आए इजाजत लेने के मैं अली का रिश्ता, अली का निकाह उनकी बेटी से कर दूं। कान खोलकर सुन ले, फला आजन सुम्मल आजन सुम्मल आजन, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता, मैं इजाजत नहीं देता। नबी ने कई मर्तबा कहा, जोर से बोलो, 3 मर्तबा। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मसला सुनो, मसला, चुपचाप से बैठो, मसला सुनो ध्यान से। इधर देखिए, आजकल मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान के लिए 4 निकाह करने की इजाजत है। अरे बोलो, कहते हैं कि नहीं? आजकल हर मुसलमान कहता है कि मुसलमानों के लिए 4 निकाह करने की इजाजत है, मगर इधर देखिए इजाजत कब है ये नहीं जानते। अब मुझसे सुन लो, इस्लाम में मुसलमान 4 निकाह तक कर सकता है। अरे बोलो, कितनी निकाह तक कर सकता है? 4 बीवी रख सकता है, लेकिन वही आदमी रख सकता है जो बीवी का हक अदा कर सके, जो बीवी के नानो नफका पर कुदरत रखे, जो बीवी की नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर सके, जो बीवी का कपड़ा और सुकने का बोलो बोलो अहल हो, वही आदमी 4 निकाह कर सकता है, जो चारों बीवी के साथ इंसाफ कर सके, चारों बीवियों का हक अदा कर सके, चारों बीवियों को खिला पिला सके, चारों बीवियों के साथ इंसाफ कर सके, तब तो 4 तक करने की इजाजत है। लेकिन अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 4 तो छोड़ो, 3 तो छोड़ो, 2 तो छोड़ो, अगर हक अदा नहीं कर सकता तो 1 निकाह भी करना हराम, हराम, हराम। कान खोलकर सुन ले, जो छोकरे आवारे की तरह घूमते हैं, जो छोकरे लोफर बन के घूमते हैं, जो छोकरे भूखे प्यासे सड़कों पर टहलते हैं, जो बच्चे कमाते नहीं आवारापनी करते हैं, इधर देखिए, उनके लिए निकाह करना हराम है, क्योंकि वो बीवी का हक अदा नहीं कर सकता। जब खुद भूखा रहता है तो बीवी को क्या खिलाएगा? जब खुद नंगा रहता है तो बीवी को क्या कपड़ा पहनाएगा? जब खुद प्लेटफार्म पर सोता है तो बीवी के लिए घर कैसे बनाएगा? तो जो छोकरा अपनी बीवी को कपड़ा नहीं पहना सकता, जो बीवी को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, जो बीवी के लिए घर नहीं बना सकता, जो बीवी की नफसानी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, उन छोकरों के लिए 4 निकाह तो छोड़ो, 3 निकाह तो छोड़ो, 2 निकाह तो छोड़ो, 1 निकाह भी करना हराम है। अगर बाप जबरदस्ती निकाह करे तो बाप भी मुजरिम है और बेटा भी मुजरिम है। कान खोलकर सुन लीजिए, इस्लाम में निकाह करने का हुक्म उन लोगों को है जो बीवी का हक अदा कर सके, जो बीवी को खिला पिला सके, जो बीवी की नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर सके। लेकिन जो हिजड़ा है, जो खिलाने पिलाने की ताकत तो रखता है, अरे बोलो, मकान तो बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन बीवी की इधर देखिए, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकता, बीवी की नफसानी ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर सकता। अगर वो हिजड़ा है या हिजड़ा नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया है कि तुम बीवी के लायक नहीं हो, तो ऐसे छोकरे के लिए भी निकाह करना हराम है। अब उन लोगों के लिए इधर देखिए, जो छोकरा इधर देखिए बीवी को खिलाने पिलाने की ताकत तो नहीं रखता, मगर नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर सकता है, लेकिन इधर देखिए उनके लिए भी निकाह करना हराम है। अब उनके लिए हुक्म यह है कि अगर नफ्स परेशान करे
تو روزہ رکھے. ارے بولو, جو چھوکرا ادھر دیکھیے, جو چھوکرا, جو جوان آوارے کی طرح گھومتا ہو, لوفر کی طرح گھومتا ہو, کماتا نہیں ہو, بیوی کا حق ادا نہیں کر سکتا, ان کے لیے 4 تو چھوڑو, 3 تو چھوڑو, 2 تو چھوڑو, 1 نکاح بھی کرنا حرام ہے. اگر ادھر دیکھیے نفس پریشان کرے تو نکاح نہیں کرے گا, روزہ رکھو. میری بات سمجھ میں آئی؟ اب تک جتنی حدیثیں میں نے آپ کو سنائی, بولو سمجھ میں آئی؟ اور بولو سمجھ میں آئی؟ اے بابو لوگ بیٹھو, چپ چاپ سے بیٹھو, جلدی بیٹھو. جلسے میں آئیے تو جلسے کی قدر کیجیے. یہ دیکھ رہے ہیں, بولو حضور, بابو حضور شہزادہ رسول, جن کا بولو جن کی زیارت کے لیے پورا ملک تڑپتا ہے. ارے بولو, جن کی زیارت کے لیے پورا ملک تڑپتا ہے. ادھر دیکھیے, ہر لمحہ انتظار کرتا ہے. آج آپ کا مقدر ہے کہ آپ کے درمیان حضور بابو حضور شہزادہ رسول تشریف لائے ہیں. آپ ان کی زیارت کرو, آپ خوش نصیب ہو. اے بچے جلدی بیٹھو, چپ چاپ سے بیٹھو, ان کو چائے چاہیے. یہ دیکھیے میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے, چپ چاپ سے بیٹھو. حضور بابو حضور ادھر دیکھو, تمہارا مقدر ہے, تمہارا ادھر دیکھو, تمہاری خوش نصیبی ہے. جن کی زیارت کے لیے آج پورا ملک بے چین ہے, وہ شخصیت, وہ ذات آپ کے اور ہمارے بیچ ہے. آپ بیٹھو, بابو حضور کی زیارت کرو, حضور سے دعائیں لو. ادھر دیکھو, اور آخری میں سلام پڑھ کر حضور سے دعائیں لے کر, اور جن کو سلسلے میں داخل ہونا ہو, مقدر کے دھنی ہو, سلسلے میں داخل ہو جانا, پھر یہاں سے جانا. یہ آج کے جیسا موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا. بالکل ادب سے بیٹھو, ہوش میں بیٹھو. یہ بچے لوگ جو کھڑے ہیں, اے بابو لوگ تھوڑی دیر اور بیٹھ جاؤ, جلدی بیٹھو. اجازت ہے؟ میں نے آپ کو 3 حدیثیں سنائی, اور 3 حدیثوں کے تحت میں نے آپ کو مسئلہ بھی سمجھایا. اچھا یہ بولو, بات سمجھ میں آئی؟ اگر سمجھ میں آئی تو اب میں 4تھی حدیث سنانا چاہتا ہوں. اور بولو, بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں, کیونکہ حضور بابو حضور آ گئے ہیں, آپ کو حضرت کی زیارت سے مشرف ہونا ہے. اجازت دیجئے تو میں 4تھی حدیث سنانا چاہتا ہوں, لیکن ایسے نہیں سناؤں گا. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. اللہ اللہ, ابو داؤد شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 508 کی حدیث سنو. ان عمر بن خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمه حدثه فهو من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاقبل النبي صلی اللہ علیہ وسلم على خزیمہ بما تشهد فقال بما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اجازت ہے؟ زبردستی تقریر نہیں, کچھ لمحہ اور میری تقریر میں بیٹھو. میں نے آپ کو 4تھی حدیث ابو داؤد شریف کی سنائی, 3 تو پہلے بخاری کی, ابھی 4تھی حدیث ابو داؤد شریف. بخاری بھی صحاح 6 میں, اور ابو داؤد شریف بھی, زور سے بولو, صحاح 6 میں 1 ہے. 6 میں سے 1 بخاری بھی ہے, اور 6 میں سے 1 جلدی بولو ابو داؤد شریف بھی ہے. میری طرف دیکھیے, ایک دفعہ میرے نبی نے کسی سے گھوڑا خریدا. کیا خریدا؟ زور سے بولو. میرے نبی نے کسی دیہاتی کافر سے, کس سے؟ جلدی بولو. کسی دیہاتی کافر سے نبی نے گھوڑا خریدا. گھوڑا تو خریدا, لیکن گھوڑے والے سے کہا, اے گھوڑا والا, میں تمہیں پیسہ گھر پہنچ کر دوں گا, تم اس گھوڑے کو میرے گھر تک پہنچاؤ, جب وہاں پہنچو گے تو میں تمہیں گھوڑے کی قیمت ادا کروں گا. نبی نے اس شرط کے ساتھ, ادھر دیکھیے, آپ نے گھوڑے کا معاہدہ کر لیا, گھوڑا خرید لیا. گھوڑا خریدنے والا نبی کے ہاتھ گھوڑا بیچ دیا. اب نبی آگے آگے, گھوڑا والا پیچھے پیچھے. غور سے سنیے, نبی آگے آگے چلنے لگے, گھوڑا والا پیچھے پیچھے چلنے لگا. لیکن گھوڑا اتنا خوبصورت تھا
کہ جس کی نظر گھوڑے پر پڑتی وہ گھوڑے کا مول بھاؤ شروع کر دیتا. گھوڑے والے کی نیت میں فطور پیدا ہونے لگا کہ میرے گھوڑے کی قیمت بہت مل رہی ہے. ایسا کرتے ہیں محمد تو آگے جا رہے ہیں, میں چپکے سے گھوڑا زیادہ قیمت میں بیچ کر پیچھے سے پھوٹ لوں گا, نبی کو خبر نہیں ہوگی. لیکن جیسے گھوڑا والا بات کر رہا تھا نبی کے کانوں تک آواز پہنچی. نبی نے فرمایا اے گھوڑا والا, میں نے تم سے گھوڑا خرید لیا ہے, پھر تم مول بھاؤ کیوں کر رہے ہو؟ تو گھوڑے والے نے کہا کہ آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے, آپ نے مجھ سے گھوڑا نہیں خریدا ہے. کوئی گواہ آپ کے پاس ہے؟ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے آپ سے گھوڑا بیچا ہے, آپ نے گھوڑا خریدا ہے؟ اب نبی نے دیکھا کہ یہ تو گھوڑا والا مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. اس وقت کوئی میرے پاس موجود آدمی نہیں تھا کہ جس کو میں گواہ پیش کروں. گھوڑا والا نبی سے الجھنے لگا. جب الجھنے لگا تو غور سے سنیے, اچانک حضرت خزیمہ ادھر سے آ گئے, حضرت خزیمہ ادھر سے آ گئے. جیسے دیکھا گھوڑا والا گواہ طلب کر رہا ہے, حضرت خزیمہ نبی کی محبت میں مچل کر گھوڑے والے سے کہنے لگے اے گھوڑا والا, میں اس بات پر گواہ ہوں کہ نبی نے تم سے گھوڑا خرید لیا ہے. حضرت خزیمہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی نے تم سے گھوڑا خرید لیا ہے. غور سے سنیے, جیسے گھوڑے والے نے سنا کہ اب تو گواہی دینے والا آ گیا, اب گھوڑا والا نبی کے پیچھے پیچھے چلا, گھر تک گھوڑا پہنچایا, نبی نے گھوڑے کی قیمت دی, وہ واپس آ گیا. جب واپس آ گیا تو نبی نے حضرت خزیمہ سے پوچھا اے خزیمہ, جس وقت میں گھوڑا خرید رہا تھا تم وہاں پر موجود نہیں تھے, تو نے دیکھا نہیں تھا, آخر تو نے گواہی کیسے دی؟ اتنا سننا تھا. ادھر دیکھیے حضرت خزیمہ مچل کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول, آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ اللہ کے محبوب ہیں, آپ سے بڑا امین اس زمین پر کوئی نہیں ہے, آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. اے اللہ کے رسول, ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں, آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے, آپ کا کہنا میرے دیکھنے کے برابر ہے. اے اللہ کے رسول, آپ پر ہم ایمان رکھتے ہیں, گرچہ میں نے دیکھا نہیں ہے مگر آپ نے کہہ دیا ہے تو دیکھنے کے برابر ہے, اسی لیے میں نے گواہی دی کہ میں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی نے گھوڑا خرید لیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر دیکھیے جیسے نبی نے اتنا سنا, ادھر دیکھیے تو نبی نے کیا کہا, ادھر دیکھیے نبی نے فرمایا اے خزیمہ, آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں, اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہوں. دنیا کا قانون یہ ہے اور میری شریعت کا بھی قانون یہ ہے کہ ایک آدمی کی گواہی ایک ہوگی, دو کی گواہی دو ہوگی, تین کی گواہی تین ہوگی. ایسا دنیا میں کوئی نہیں کہ ایک آدمی گواہی دے تو دو کے برابر ہو, کوئی نہیں. نہ میں نے کسی کو پاور دیا ہے. اے خزیمہ, آج میں اپنے پاور کا استعمال کر رہا ہوں, سب کی گواہی ایک دے گا تو ایک ہوگی, لیکن آج کے بعد سے جا تم کو وہ مقام دے رہا ہوں کہ تم کسی معاملے میں گواہی دو گے, تمہاری گواہی دو مردوں کے برابر ہوگی. یہ ہے نبی کا پاور, یہ ہے نبی کا اختیار, یہ ہے نبی کی شان. نبی جس کے لیے چاہے, جب چاہے, جس وقت چاہے, بولو کسی بھی چیز کو جائز قرار دے, اور نبی جب چاہے, جس کے لیے چاہے, جس وقت چاہے, جس چیز کو چاہے حرام کر دے. یہ اللہ نے نبی کو پاور دیا ہے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے
تو امت کا بادشاہ بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ زور سے بولو. امت کا بادشاہ. اور جو بادشاہ ہوگا وہ پاورفل ہوگا, وہ صاحب اختیار ہوگا. آپ دیکھتے چلے جاؤ, نمرود کے ٹکر میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. ارے بولو, نمرود کیا تھا؟ زور سے بولو. بادشاہ. ایک ظالم بادشاہ کی سرکوبی کرنے کے لیے, اس کا سر کچلنے کے لیے, اس کی طاغوتی طاقت کو ختم کرنے کے لیے, ایک بادشاہ کا سر کچلنے کے لیے امت کا بادشاہ بنا کر کے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا. اور فرعون کا سر کچلنے کے لیے امت کا بادشاہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کا سر کچلنے کے لیے اللہ نے میرے نبی کو امت کا بادشاہ بنا کر بھیجا. تو جو بادشاہ ہوگا وہ صاحب اختیار ہوگا. ابھی آپ نے کئی حدیث سن لی؟ زور سے بولو. 4. بس یہیں تک رہنے دیجئے, اگر اور زیادہ بولوں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا. میں نے تین وعدہ کیا ہے. ایک وعدہ میں نے کئی حدیث سنائی؟ زور سے بولو. 4. اب دوسرے وعدہ میں اگر زیادہ سناؤں گا تو گھنٹوں لگ جائے گا, اس لیے ایک حدیث دوسرے وعدہ میں, اور بولو دوسری حدیث تیسرے وعدہ میں. اس کے بعد تقریر ختم. زیادہ سے زیادہ 15 منٹ اور آپ کا ٹائم لوں گا. اجازت دیجئے بابو لوگ. تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. میری طرف دیکھو. یہ بتاؤ کہ اب تک جتنی باتیں میں نے بیان کی آپ کو سمجھ میں آئی؟ اور بولو سمجھ میں آئی. اچھا یہ بتاؤ, میرا دوسرا وعدہ یہ تھا کہ نبی کی امت میں 73 فرقے کیوں ہوں گے, اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے. اچھا یہ بتاؤ, آج تک کسی نے ایسا بتایا؟ ارے بولو 73 تو بتایا. ارے بولو 73 تو سب نے بتایا, لیکن کیوں ہوں گے کسی نے بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ لوگوں نے آگے بھی حدیث کاٹ دیا اور پیچھے بھی کاٹ دیا, پوری حدیث آپ کو نہیں سنائی. اگر پوری حدیث سنا دیے ہوتے تو یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا, لیکن لوگوں نے ایک ٹکڑا سنا کر آپ کو کنفیوز رکھا, اور وہ بھی ہمارے مولویوں نے نہیں. ہمارے مولوی پوری حدیث سناتے ہیں, لیکن ادھر دیکھیے بدعقیدے لوگ آدھی کٹ پیس سناتے ہیں, اوپر بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور بولو نیچے بھی, تاکہ راز نہ کھل جائے. اب میں آپ کو دوسرا وعدہ پورا کرنے جا رہا ہوں, جلدی سے سنو تاکہ 15 منٹ کے اندر میری تقریر ختم ہو. اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے. اگر سننا چاہتے ہو کہ میری نبی کی امت میں 73 فرقے کیوں ہوں گے اور 73 میں 72 جہنمی کیوں ہوں گے, اگر یہ دونوں سوال کا جواب سننا ہے تو مطلب دھیان سے سنیے گا اور پوری حدیث سنیے گا. اجازت ہے تو میں سناؤں. سارا مجمع بابو لوگ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ, اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ, غور سے سنو. مشکان شریف, زور سے بولو مشکان شریف, جلد اول باب الاعتصام صفحہ نمبر 30 کی حدیث سنو. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیأتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النال بالنال حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیہ لکان فی امتی من یسنو ذالک وان بنی اسرائیل تفرقت علی سنتین و سبعین ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملتا واحدہ. قالوا من ہی یا رسول اللہ؟ فقال ما انا علیہ و اصحابی. زور سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ دیکھیے بالکل دھیان سے, صرف حدیث کا مطلب سن لیں گے. ادھر دیکھیے, اب تک آپ نے صرف اتنا سنا کسی بھی مولانا کی زبان سے کہ
کہ نبی کی امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، بولو، اور ایک جنتی. یہی نہ سنا؟ بولو. لیکن ادھر دیکھیے ہمارے علماء اہل سنت بیان کیے، آپ نے دھیان نہیں دیا. اور مولانا ربانی بھی چیخ چیخ کر بیان کرتا ہے، آپ اگر دھیان نہیں دیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے پوری حدیث پڑھ دی ہے، اب مطلب سن لیجئے. اب تک ایک ٹکڑا آپ نے سنا تھا، پوری پڑھ دیا تو آپ کو مطلب تو سمجھ میں آ ہی جائے گا. اب سنیے مطلب سنیے. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا. کہا زور سے بولو. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جیسا بنی اسرائیل کون ہے آپ کو پتا ہے؟ یہودی اور نصرانی، یہ بنی اسرائیل ہے. زور سے بولو. یہودی تو سمجھ رہے ہیں نا؟ ارے بولو ابھی دیکھ رہے ہیں نا؟ اور نصرانی ادھر دیکھیے دونوں میں فرق کیا ہے. ادھر دیکھیے ہیں دونوں ایک ہی باپ کی اولاد، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ. یہودی کا عقیدہ یہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ یہودی کا عقیدہ ہے کہ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اور نصرانی جس کو کرسچن بولتے ہیں، عیسائی بولتے ہیں، نصرانی کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ادھر دیکھیے یہ دونوں آپس میں تلوار چلاتے ہیں. وہ اس کو بولتا ہے غلط، وہ اس کو بولتا ہے غلط، لیکن قرآن کہتا ہے کہ آپس میں تو لڑتے ہیں، لیکن جب مسلمان سے لڑنے کی بات آتی ہے تو یہ دونوں دوست ہو جاتے ہیں. یہ 6واں پارہ میں ثابت ہے. رب تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے ایمان والو، یہودی نصرانی کے دوست ہے اور نصرانی یہودی کے دوست ہے. یہ تمہارے دوست نہیں ہے. تم ان سے معاملات تو کرو، تم ان سے بزنس تو کرو، تم ان سے کاروبار تو کرو، مگر ان کی بیٹی سے شادی مت کرنا، ان سے رشتہ مت رکھنا، ان سے دوستی کا ہاتھ مت بڑھانا. یہ آپس میں دوست ہے مگر تمہارے دوست نہیں ہے. یہ آپ کا قرآن کہتا ہے. تو بنی اسرائیل کا مطلب یہودی اور نصرانی. اب پیچھے چلیے. نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا. اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدفعلی کرے گا، اسی کی نقل کرے گا، اسی کی ایکٹنگ کرے گا. میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودی اور نصرانی پر آیا، بنی اسرائیل پر آیا. جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے. اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا. نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 73 فرقوں میں بٹ گئے، وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے. نبی فرماتے ہیں وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، لیکن میری امت کے لوگ ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے، ان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے، ان سے کنیکشن رکھنے کی وجہ سے، ان کو اپنے گھر میں بیٹھانے کی وجہ سے، ان کی بیٹیوں سے رشتہ کرنے کی وجہ سے، ان سے تار جڑا ہونے کی وجہ سے، جیسے وہ لوگ 72 میں بٹ گئے، میری امت ان سے رشتہ ناتا رکھنے کی وجہ سے 73 میں بٹے گی. کان کھول کر سن لو، ایک فرقہ جنتی، 72 جہنمی. 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے
ان کا تار جڑا ہوگا، اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا کنیکشن ہوگا، اسی بنی اسرائیل کے 72 فرقوں سے ان کا رشتہ ہوگا، ان کا تار جڑا ہوگا۔ چہرہ ہوگا عبداللہ کا، چہرہ ہوگا عبدالستار کا، چہرہ ہوگا عبد الرحمن کا، چہرہ ہوگا عبد الرحیم کا، چہرہ ہوگا تمہارے باپ کا، چہرہ ہوگا تمہارے دادا کا، چہرہ تمہارے ہوگا بھائی کا، لیکن پیچھے تار ان لوگوں سے جڑا ہوگا۔ یہ ہے حدیث کا مطلب جو میں نے آپ کو بیان کیا۔ نبی نے فرمایا کہ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا، جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے۔ اگر اس نے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی کوئی ایسا ضرور ہوگا جو اس کام کو انجام دے گا۔ جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کرنے کی وجہ سے 73 میں بٹے گی۔ ایک جنتی 72 جہنمی، یہ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ انہی 72 بنی اسرائیل سے ان کا کنیکشن ہوگا، ان کا تعلق ہوگا۔ تو اے سنیو، ایک فرقہ جنتی، اب وہ فرقہ کون ہے؟ نبی نے فرمایا ما انا علی و صحابی۔ اس کا مطلب جو صحیح ہے وہ آپ کا مولانا آپ تک پہنچانے جا رہا ہے، غور سے سنیے۔ نبی نے فرمایا ایک فرقہ جنتی، وہ فرقہ جنتی ہوگا کہ لاکھ آندھیاں چلے، لاکھ طوفان آئے، لاکھ زمانہ رنگ بدلے، لیکن وہ فرقہ ہمیشہ میرے راستے پر، صحابی کے راستے پر قائم رہے گا۔ اور وہ فرقہ سنی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو وہ فرقہ کیا ہے؟ زور سے بولو سنی۔ ہاتھ اٹھا کر بول، زور سے بولو وہ فرقہ کیا ہے؟ زور سے بولو سنی۔ اچھا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صرف ہم ہی لوگ سنی ہیں یا آپ سے پہلے جتنے مسلمان گزرے، زور سے بولو، وہ بھی سنی تھے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، 100 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی، 200 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی، 500 برس جتنے پہلے مسلمان گزرے سب سنی، 1000 برس پہلے جتنے مسلمان گزرے سب سنی۔ یہ فرقہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کا جو زور دیکھ رہے ہیں، آپ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، یہ سب 250 برس کے اندر کی زیادہ دین ہے۔ اس سے پہلے 2-4 فرقے بنے، ارے زور سے بولو، اس سے پہلے 2-4 فرقے بنے۔ پہلا فرقہ ادھر دیکھیے، پہلا فرقہ شیعہ بنا اور خارجی بنا۔ یہ تو صحابہ کے زمانے میں بنا، جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی کی جنگ ہوئی تو ایک فرقہ مولا علی کی دشمنی میں اتر کر کے خارجی بن گیا، اور ایک فرقہ مولا علی کا جانثار بن کر کے شیعہ بن گیا۔ تو صحابہ کے زمانے میں 2 فرقے بن گئے۔ اب آگے چلیے، 2ری صدی میں معتزلہ فرقہ بنا، معتزلہ کے بعد اور بھی چھوٹے چھوٹے فرقے بنے جن کو قتل کر دیا گیا۔ سارے مسلمان پوری دنیا کے سنی بن کر رہے۔ ادھر دیکھیے، 3ری صدی میں سنی، 4تھی صدی میں سنی، 5ویں صدی میں سنی، 6ویں صدی میں سنی، 7ویں صدی میں سنی، 10ویں صدی میں سنی، 12ویں 13ویں صدی میں سنی۔ ادھر دیکھیے، 13ویں صدی کے شروع میں، 13ویں صدی کے شروع میں خلافت عثمانیہ کے وقت، زور سے بولو، خلافت عثمانیہ کے وقت نیوز سن رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے خلافت عثمانیہ کے وقت یہودیوں سے مل کر محمد بن عبد الوہاب نے، ادھر دیکھیے، ترکیوں سے بغاوت کی اور اپنی فوج تیار کیا، اور آل سعود سے مل کر محمد بن فوج نے اپنی فوج کے ذریعے، آل سعود کی فوج کے ذریعے یہودیوں سے ہاتھ ملاتے ہوئے اس نے ترکیوں کی حکومت سے بغاوت چھیڑ دیا، اور ترکیوں کی حکومت سے بغاوت چھیڑنے کے بعد قتل و قتال شروع کر دیا۔ تو
तर्की मुसलमान बड़े रहम दिल थे, तुर्की के लोग बड़े रहम दिल थे। उसने कहा तुमको कुर्सी की जरूरत है, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं। तुमको तख्त की जरूरत है, मैं तख्त देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुसलमानों का खून मत बहाओ। तो आपको मालूम है आज से लगभग 250 बरस पहले अरब के अंदर तुर्कियों की हुकूमत थी, और उस वक्त से लेकर के सहाबा के जमाने तक सब सुन्नी मुसलमान थे। लेकिन 250 बरस पहले इधर देखिए, जब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जिसका बाप सुन्नी था, जिसका भाई सुन्नी था, जिसके रिश्तेदार सुन्नी थे, लेकिन इधर देखिए मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने आले सऊद से मिलकर के तुर्कियों से बगावत की और तुर्कियों की फौज से कत्लो क़िताल और जंग करना शुरू कर दिया। उस वक्त तुर्कियों ने अपनी हुकूमत से दस्तबरदारी जाहिर की, हुकूमत से हाथ उठा लिया और कुर्सी उसको दे दिया। जैसे ही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और आले सऊद की हुकूमत अरब में आई तो सबसे पहले मुल्क का नाम बदला। उसने हुजूर के नाम से नहीं रखा, सहाबा के नाम से नहीं रखा, बल्कि अपने बाप, बोलो, अपने बाप सऊद के नाम से उसका नाम सऊदिया अरबिया रख दिया। मेरी तरफ देखिए, 250 बरस पहले ये सब पहले सुन्नी थे। 250 बरस पहले पूरा अरब सुन्नी था, पूरा दुबई सुन्नी था, पूरा कतर सुन्नी था, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन्नी थे। उनका भी वही तरीका था जो तरीका हमारा है, उनका भी वही अकीदा था जो अकीदा हमारा है। लेकिन 250 बरस पहले तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करके, यहूदियों से हाथ मिला करके इन लोगों ने अरब में सुन्नियों की हुकूमत को खत्म किया और अपनी हुकूमत बनाई। और जब से हुकूमत बनाई, इधर देखिए, सुन्नियों का सारा सिस्टम बदल दिया, सारा कानून बदल दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब जितने हाजी हज करने गए उनको तो तारीख मालूम नहीं, उनसे कहा कि देखो दीन तो यहां से फैला है, यहां गलत कैसे होगा। जितने लोग नौकरी करने गए उनसे कहा गया दीन तो यहां से फैला है, यहां गलत कैसे होगा। मुसलमानों को हिस्ट्री मालूम नहीं, तारीख मालूम नहीं, धोखे में आ गए, फरेब में आ गए। जितने बच्चे नौकरी करने गए सब वहाबी बन गए, जितने लोग हज करने गए उनमें अक्सर बदल गए। तो मेरी तरफ देखो, बदला हमने नहीं है, बदला इन लोगों ने है। इधर देखिए, जो लोग पहले सुन्नी थे बाद में बदल गए, उन लोगों ने तुम्हारे बाप को बदला है, तुम्हारे दादा को बदला है, तुम्हारे गांव को बदला है, तुम्हारी बस्ती को बदला है। लेकिन हम लोग जैसे पहले सुन्नी थे वैसे आज भी सुन्नी है। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। तकरीर अब मेरी खत्म हो रही है। ये बताइए, मेरी भाषा समझ में आई? हाथ उठाओ और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। मैं थक गया। इधर देखिए, दूध का दूध, पानी का पानी, मौलाना रब्बानी ने तुमको करके दिखा दिया। हम नहीं बदले तो हमने आपको भी नहीं बदला। जैसे आप पहले सुन्नी थे वैसे ही हम कहते हैं सुन्नी रहिए। लेकिन इन लोगों ने, इधर देखिए, 200-250 बरस पहले इनके बाप दादा सुन्नी थे। लक्कर दादा, फक्कर दादा, छेड़ दादा, सर दादा, मर दादा, पूरा खानदान सुन्नी था। लेकिन तुर्कियों की हुकूमत खत्म करने के बाद, यहूदियों से हाथ मिलाने के बाद, आले सऊद की फौज से साठ गांठ करने के बाद अरब पर इसने अपनी हुकूमत जमाई और सुन्नियों के सिस्टम को चेंज कर दिया और मुसलमानों को धोखा दिया कि दीन तो यहीं से फैला है। सच यही है कि दीन यहां से फैला है, लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं था कि वहाबी यहीं पैदा हुए हैं। अरे बोलो, लोगों को यह मालूम नहीं था कि वहाबी यहीं पैदा हुआ है। और ये पैदा जो हुआ
ایسے نہیں، یہودیوں سے ان کا تار جڑا تھا، ترکیوں سے بغاوت کرنے میں ان کا تار یہودیوں سے جڑا تھا۔ حضرات میرے نبی نے کیا کہا؟ میری امت پر وہ زمانہ ضرور آئے گا جیسا یہودی پر آیا، بنی اسرائیل پر آیا۔ جو کام ان لوگوں نے کیا وہ کام میری امت کے لوگ کریں گے، جو حال ان کا تھا وہی حال میری امت کا ہوگا۔ اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو چھپے لفظوں میں بول رہا ہوں، میں آپ کو چھپے لفظوں میں اگر کہہ دیجئے تو کلیئر کر دوں، لیکن نہیں کلیئر نہیں کروں گا۔ اتنا سمجھ لیجئے، اگر اس نے اپنے ماں کے ساتھ بدفعلی کی ہوگی تو میری امت میں بھی وہ لوگ انہی کی دوستی کی وجہ سے انہی کی طرح ایکٹنگ کریں گے، وہی کام اپنے ماں کے ساتھ کریں گے۔ جیسے وہ ننگے چلتے ہیں یہ لوگ بھی ننگے چلیں گے، جیسے یہ لوگ بے حیائی کرتے ہیں وہ لوگ بھی بے حیائی کریں گے، جیسے وہ لوگ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت ان سے دوستی کی وجہ سے کتنے میں بٹے گی؟ 73 میں۔ 72 جہنمی، ایک جنتی۔ 72 جہنم میں اس لیے جائیں گے کہ انہی 72 یہودیوں سے ان کا تار جڑا ہوگا۔ نام عبداللہ ہوگا، نام عبد الرحمن ہوگا، لیکن پیچھے ہاتھ یہودی کا ہوگا۔ آج فلسطین برباد ہو رہا ہے، فلسطینیوں کی غلطی ہے۔ ارے زور سے بولو، غلطی فلسطینیوں کی ہے۔ فلسطینیوں نے ان کی بیٹیوں سے رشتہ کرنا شروع کر دیا، فلسطینیوں نے اپنی بیٹی کو ان کے گھر میں بھیجنا شروع کر دیا، فلسطینیوں نے ان سے رشتہ ناتا رکھا تو ان لوگوں نے تو پہلے بیٹھنے کی جگہ بنائی، پھر سونے کی جگہ بنائی، اور جب سونے کی جگہ بن گئی تو کہا اب چلو میں تمہارا ابا ہوں۔ ارے بولو، جس پلیٹ میں کھایا اسی پلیٹ میں سوراخ کرنے لگا۔ تو یہ شروع سے، ادھر دیکھیے، ان لوگوں کی عادت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے بہت سارے نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، قرآن میں آیا ہے ایک دن میں 43 نبیوں کو ان لوگوں نے قتل کیا۔ کتنے نبیوں کو؟ زور سے بولو۔ ایک دن میں پہلے تیسرے پارہ 10ویں رکوع پڑھیے، تیسرا پارہ، ان الذین یکفرون النبیین بغیر حق۔ آپ پڑھیے، ادھر دیکھیے، قل اللہم مالک الملک توتن سے پہلے والی آیت، ادھر دیکھیے تفسیر پڑھیے۔ ان لوگوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو قتل کیا، بہت سارے نبیوں کے سر پہ، ادھر دیکھیے، بہت سارے اللہ کے نبیوں کو ادھر دیکھیے گاؤں سے نکال دیا، بستیوں سے نکال دیا۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ جو دشمنی کی ہے، تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ میری طرف دیکھیے، مسلمان بن کر رہو، نبی سے محبت کرو، نبی پر ایمان رکھو، اور نبی کو صاحب اختیار مانو، نبی کو آخری نبی مانو، اور یہ بھی مانو کہ اللہ کا دیا ہوا نبی کے پاس علم غیب ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، اللہ کا دیا ہوا نبی کے پاس علم غیب ہے۔ نبی نے جیسے جیسے کہا تھا ویسے ویسے آج وہ ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہے۔ میں ساری باتیں بتا چکا، ادھر دیکھیں وقت زیادہ ہو گیا۔ 4 وعدہ، بولو 3 وعدہ میں نے، 3 یا 2، ارے بولیے 3۔ کتنا ٹائم ہوا؟ ٹائم تو بتائیے۔ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ کو حضرت کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ ادھر دیکھیے میری تقریر ختم، لیکن اگر اجازت دیجئے تو 5 منٹ میں 2:15 بجے، ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی حضور بابو حضور تشریف لا چکے ہیں۔ ادھر دیکھو، اے بابو لوگ بیٹھیے، جلدی بیٹھیے، جلدی بیٹھیے۔ میں نے کہا تھا کہ جب میری تقریر کا آخری حصہ ہو تب حضور بابو حضور کو لائیے گا، تاکہ حضرت کو زحمت نہ ہو۔ حضرت تو کچھ نہیں بولیں گے، لیکن اپنا فرض کیا بنتا ہے؟ ارے بولو، بس 5 منٹ اور میری تقریر ہے تو میں 5 سے 7 منٹ میں ایک آخری بات آپ کو بتا دوں۔ اجازت ہے؟
اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے؟ جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو. 5 سے پھر ایک کو بیٹھاتا ہوں تو دوسرا کھڑا ہو. یہ کیا تماشا ہے؟ تقریر کرنا کوئی آسان نہیں ہے. ادھر دیکھیے ٹھنڈی میں بھی مولانا کو پسینہ آ رہا. تقریر کرنا کوئی آسان نہیں ہے، وہ بھی حدیث اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ادھر دیکھیے ایسی تقریر کہ آپ کو خود سمجھ میں نہیں آئے تو یہ تو بہت آسان ہے، لیکن آپ کو سمجھانا یہ کوئی آسان نہیں ہے. میں نے آپ کو 2 باتیں سنائی، آخری بات سن لو. امی، ادھر دیکھیے قرآن نے نبی کو امی کہا. امی. مولانا کونین کدھر گئے؟ یہ مولانا کونین گواہ ہیں. ادھر دیکھیے مولانا کونین کے کشن گنج میں بہادر گنج میں ایک جلسہ تھا جس میں میں موجود تھا. نام اس کا نہیں لوں گا، نہ آپ کو نام لینا ہے. ایک صاحب نے بہت پڑھا لکھا تھا، ادھر دیکھیے، لیکن ان لوگوں میں سے تھا. اس نے تقریر میں کیا کہا؟ امی کا مطلب نبی کو ان پڑھ کہا. کیا کہا؟ بولو امی کا مطلب نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو. ان پڑھ. ان پڑھ کا مطلب جاہل. بولو استغفر اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو صرف اس کا عقیدہ نہیں بلکہ سنی کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں ان کا، ادھر دیکھیں، ان کا عقیدہ یہی ہے کہ امی نے جو قرآن میں نبی کو امی کہا اس کا مطلب ان پڑھ ہے. ان پڑھ. حضرات قسم خدا میری طرف دیکھو، آپ کو امی کا معنی کئی ہے. ادھر دیکھیے بہت سارا معنی ہے، لیکن عمومی طور پہ عموماً جو معنی لیا جاتا ہے، اگر امی آپ کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. میرے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. آپ کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. بولو مولانا کونین کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. قاری سعید صاحب کے لیے یوز کیا جائے تو معنی ہوگا ان پڑھ. مگر نبی کے لیے اگر یوز کیا جائے تو ان پڑھ معنی نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، یہ بہت بڑی گستاخی ہے، یہ شان نبوت کے خلاف ہے. ان پاگل کتوں سے کہیے تم ان پڑھ ہو، تمہارا باپ ان پڑھ ہے، تمہارا مولوی ان پڑھ ہے، تمہارا باپ دادا ان پڑھ ہے. تم نبی کو ان پڑھ کہتے ہو. جن پر قرآن اترا وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کے سینے میں اللہ نے بولو علم کا خزانہ عطا فرمایا وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ما کانا ما یکون کی خبر رکھتا ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے غلاموں کی فریاد سنتا ہو وہ ان پڑھ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنے غلاموں کی حالت جانتا ہو وہ ان پڑھ کیسا ہو سکتا ہے؟ میرا رسول ایسا رسول ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے اسے بھی جانتا ہے، تمہارے لب پر کیا ہے اسے بھی جانتا ہے. رسول کو سب خبر ہے. حدیث تو سناؤں گا لیکن 2 منٹ کے بعد. اب سنیے امی کا مطلب رسول کے لیے کیا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں، تفسیر بیضاوی. اے بابو 2 منٹ بیٹھو، پانی پی لو. ادھر دیکھیے بیضاوی شریف کی تفسیر پڑھیے، خازن شریف کی تفسیر پڑھیے، مدارک شریف کی تفسیر پڑھیے. یہ سب قرآن کی تفسیر ہے. سب کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، سب کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ امی نبی کے لیے جو قرآن نے کہا یہ نبی کا عیب نہیں ہے، نبی کی شان ہے. نبی کے معجزات میں ایک عظیم معجزہ کا نام امی ہے. ارے زور سے بولو. نبی کے معجزات میں عظیم معجزہ یہ امی ہونا ہے. امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے. آپ کے لیے تو ان پڑھ، میرے لیے تو ان پڑھ، لیکن نبی کے لیے کیا ہے؟ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں. کیا مطلب؟ زور سے بولو. جن کا دنیا میں، زور سے بولو، کوئی استاذ نہیں. ہاتھ اٹھا کر بولو. جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں. ادھر دیکھیے امی کا مطلب آپ کے لیے ان پڑھ، میرے لیے ان پڑھ، مولانا کونین کے لیے ان پڑھ، قاری سعید کے لیے ان پڑھ، آپ کے لیے امی کا مطلب ان پڑھ. لیکن نبی کے لیے کیا ہوگا؟ زور سے بولو. نبی کے لیے ہوگا جن کا دنیا میں کوئی
استاذ نہیں. ہر آدمی کا دنیا میں کوئی نہ کوئی استاذ ہے. بابو حضور کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, مولانا ربانی کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, قاری سعید کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, مولانا کونین کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے, آپ کا کوئی نہ کوئی استاذ ہے. دنیا میں ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی استاذ ہوتا ہے, مگر کان کھول کر سن لو, اللہ جسے نبی بناتا ہے ان کا دنیا میں کسی کو استاذ نہیں بناتا, عام آدمی کو استاذ نہیں بناتا. یا تو نبی کا استاذ خود اللہ ہوگا, زور سے بولو, یا تو نبی کا استاذ خود اللہ ہوگا یا دوسرا نبی ہوگا. زور سے بولو, نبی کا استاذ یا تو دوسرا نبی ہوگا یا خود اللہ ہوگا. نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا, نبی کا استاذ ولی بھی نہیں بن سکتا, اور جب ولی نہیں بن سکتا تو عام آدمی کیسے بن سکتا ہے؟ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں, ان کو پڑھانے والا خود اللہ ہے. میرے نبی کا استاذ اس دنیا میں نہ تو کوئی فرشتہ ہے, ادھر دیکھیے, نہ تو حضرت جبریل ہے, نہ تو حضرت میکائیل ہے, نہ تو حضرت اسرافیل ہے, نہ تو حضرت اسرائیل ہے. میرے نبی کا استاذ صرف اللہ ہے. دنیا میں ان کا کوئی استاذ نہیں. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ عام آدمی کو نہیں بناتا, نہ کسی ولی کو بناتا ہے. نبی کا استاذ یا تو اللہ ہوگا یا بولو دوسرا نبی ہوگا. حضرت خضر جو موسیٰ علیہ السلام کے استاذ بنے, سورہ کہف میں, ادھر دیکھیں, سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے علم سیکھنے گئے. تو علماء جمہور کا مسلک یہ ہے, مشہور قول یہ ہے کہ حضرت خضر بولو اللہ کے نبی ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو, حضرت خضر اللہ کے نبی ہے. ادھر دیکھیے, ایک رشتہ آپ کو بتا دوں, ایک رشتہ آپ کو بتا دوں. حضرت ذوالقرنین جو بادشاہ گزرے ہیں, جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی, زور سے بولو, جن کی حکومت پوری دنیا پر تھی, حضرت ذوالقرنین ادھر دیکھیے, اور حضرت خضر علیہ السلام, یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں. ارے زور سے بولو, یہ بھائی ہے. حضرت خضر علیہ السلام بھی اور حضرت ذوالقرنین دونوں یہ خالہ زاد بھائی ہیں. لیکن حضرت خضر کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ نبی ہیں, لیکن حضرت بولو ذوالقرنین کے بارے میں اختلاف ہے, کوئی رائے نہیں ہے. سب کی رائے یہ ہے, اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ولی ہیں, ولی ہے. نبوت میں اختلاف ہے, لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور یہ ہے کہ نبی ہے. تو میری طرف دیکھیے, حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں جو موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے گئے تو وہ ولی سے علم سیکھنے نہیں گئے بلکہ نبی سے علم سیکھنے گئے. اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو ان کا استاذ دنیا میں عام آدمی کو نہیں بناتا, یا تو خود اللہ ان کا استاذ ہوتا ہے یا دوسرا نبی ہوتا ہے. میرے نبی کا اس دنیا میں کوئی استاذ نہیں. تو امی کا مطلب یہ ہے جن کا دنیا میں کوئی استاذ نہیں, اور استاذ اس کا ہوگا جو دنیا میں سیکھنے آیا ہو. اور میرا نبی سیکھنے نہیں آیا بلکہ سکھانے آیا. میرا نبی صرف آپ کا استاذ نہیں بلکہ میرے نبی کائنات کے استاذ ہے, ساری دنیا کے استاذ ہے, ساری دنیا کے رہبر ہے. میرے نبی صرف میرے نبی نہیں, جن و بشر سب کے نبی ہے, چرند و پرند سب کے نبی ہے, ذرے ذرے کے نبی ہے, پیڑ پودوں کے نبی ہے. میرے نبی صرف میرے نبی نہیں بلکہ سارے نبیوں کے نبی ہے, سارے رسولوں کے رسول ہے. سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. میرا رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لو, اور جن چیزوں سے منع کرے اس سے باز رہو. یہ ہے میرے رسول کا اختیار, یہ ہے میرے رسول کا پاور. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہم کو, سب کو اپنے نبی سے سچی پکی محبت کرنے کی
तौफीक रफीक अता फरमाए और अपने नबी के औसाफ करीमा पर पुख्ता ईमान रखने की तौफीक रफीक अता फरमाए।